نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آج بحمد اللہ تعالی درس تصوف کے سلسلے کی 44ویں نشست ہے، جس سے ہم آداب و مقامات طریقت کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ درس تصوف کی پچھلی نشست میں ہم نے علم اور علماء کے بیان کے ضمن میں اس پہلو پر روشنی ڈالی تھی کہ علماء اور عرفاء کے ہاں علم کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ شریعت کہلاتا ہے، دوسرا طریقت، تیسرا حقیقت اور چوتھا معرفت۔ اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ ان چاروں میں کوئی باہم تخالف اور تعارض نہیں ہے، اور شریعت ان تمام مراتب کی مخدوم ہے اور مقصود۔ چنانچہ مرتبہ شریعت کے حوالے سے ہم نے اس نشست کے اختتام پر 10 آداب کا تفصیل سے ذکر کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی طریقت کے آداب اور مقامات پر گفتگو کریں گے، اور جان لیجئے طریقت کے مقامات بھی 10 ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ بھی عرض کیا، شیخ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، جن کے قول کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا کہ علم کی 3 اقسام ہیں۔ ایک علم من اللہ، علم مع اللہ اور علم باللہ۔ علم من اللہ سے مراد ان احکام کا علم ہے جن کے مجموعے کو ہم شریعت کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے انسانیت کو عطا ہوتا ہے، اور ہر عاقل و بالغ مسلمان اس کا مکلف ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم علم کی علم مع اللہ ہے۔ اس علم کا تعلق عرفاء کے احوال اور مقامات کے ساتھ ہے، لہذا علم مع اللہ طریقت اور حقیقت دونوں مراتب کو شامل ہے۔ اور تیسری قسم علم باللہ کی ہے، جو معرفت کو شامل ہے۔ اس کا تعلق اللہ کی پہچان، اس کی شناخت اور اس کی معرفت ہے۔ شریعت کے حوالے سے 10 آداب اور 10 شرائط اور تقاضوں کے بیان کے بعد آج ہم علم مع اللہ کے زیر عنوان طریقت کے مقامات کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہی مقامات اور احوال جو طریقت اور حقیقت کے باب میں آتے ہیں، انہی کو علامات فقر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا بھی یہ اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں اور اللہ کے فقیروں کے مقامات اور احوال کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کی دوستی کی راہ میں اللہ کے بندوں کو کئی حال نصیب ہوتے ہیں، کئی مقامات نصیب ہوتے ہیں، اور پھر کئی علامتیں ان کی پہچان بنتی ہیں۔ اور قرآن مجید کا یاد رکھ لیجئے کہ یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں کے احوال کو بیان کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ کے فقیر ہیں ان کے مقامات کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی شان بیان ہو اور دوسروں کو ترغیب میسر آئے، دوسروں کو اس راہ پر چلنے کا شوق پیدا ہو۔ مثلا ارشاد فرمایا گیا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان فقیروں کے لیے ہے
جنہوں نے خود کو اللہ کی راہ میں قید کر دیا ہے، وہ فقیر جو اللہ کی راہ کے اسیر ہو چکے ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں، اور راہ سے مراد اس کی راہ محبت ہے، یعنی جو اللہ کی محبت کی زنجیروں میں بندھ چکے ہیں، ان کو قرآن فقیر کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی فقیر قرآن کی زبان میں، اور یہی زبان تصوف کی ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ تصوف نے اور صوفیاء کرام نے کوئی معنی، کوئی مفہوم اور کوئی اصطلاح اور کوئی تصور قرآن اور سنت سے جدا پیدا نہیں کیا۔ تصوف میں جو کچھ ملتا ہے وہ قرآن اور سنت کا نچوڑ ہے۔ اس لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تصوف کی زبان کو مثنوی کی صورت میں نظم کے پیرائے میں چلایا، جنہوں نے تصوف کو نظم کے انداز میں اپنی مثنوی کے روپ میں بیان کیا، وہ فرماتے ہیں، اور یہ خلاصہ تصوف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کا مغز اپنی مثنوی میں بیان کر دیا ہے، اور ہڈیاں سگانے دنیا کے سامنے پھینک دی۔ یہ تمثیل کی انداز میں بات کی ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے قرآن مجید کے مغز اور ہڈیوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انداز تمثیل ہے کہ جس طرح آپ ایک ایسی بوٹی کھاتے ہیں جس کی ہڈی میں مغز ہوتا ہے، تو مغز والی ہڈی میں مغز ہی صرف کھانے کی چیز ہوتی ہے اور ہڈی پھینکنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تمثیل سے واضح فرما رہے ہیں کہ جو مغز ہے وہ اصل تعلیمات، تو مغز قرآن کا تصوف ہے، اس لیے کہ تصوف تربیت نفس کا نام ہے اور تہذیب باطن کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ مغز میں نے مثنوی میں بیان کر دیا، اور ہڈیاں یعنی ظاہری الفاظ کے معنی اور مطالب بیان کرنے میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور نزاعات پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے جھگڑے جنم لیتے ہیں اور فرقے جنم لیتے ہیں، اور اس سے مناظرے ہوتے ہیں اور کفر کے فتوے لگتے ہیں، یہ سارا دھندا میں نے ان لوگوں کے آگے پھینک دیا ہے جن کا کام اسی جھگڑے میں ملوث رہنا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جن کو مغز مل جاتا ہے انہیں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کو مغز مل جاتا ہے انہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ جھگڑا کریں، وہ دنگا فساد کریں، وہ کسی کو برا بھلا کہتے پھریں، انہیں مغز جو مل گیا۔ تو صوفیاء کے ہاں قرآن کا مغز ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے، وہ عطر کو حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے وہ خوش رہتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، اور وہ مطمئن رہتے ہیں، اور نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، اور کوئی انہیں گالی دے بھی تو جواب میں بھی برا بھلا نہیں کہتے، اس لیے کہ ایک دوسرے کو گھورنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے کے گلے پڑنا یہ ہڈیوں کی خاطر ہوتا ہے، اور جو ہڈیوں سے الگ ہو گئے، جن کے پاس مغز آ گیا، انہیں کیا ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو گھوریں، وہ مطمئن رہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء میں سے کبھی کوئی کسی پر لان تان ملامت اور کفر اور فسق کے فتوے نہیں لگایا کرتا۔ ہاں جہاں شریعت اس کو ناگزیر قرار دے دے وہ معاملہ جدا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے پر کفر کی فتویٰ بازی، فسق و فجور کی فتویٰ بازی، لعنت اور ملامت کی فتویٰ بازی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تگ و دو، یہ صوفیاء کا شیوا نہیں ہوتا۔ تو صوفیاء جھگڑے سے ماورا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ صوفیاء کے ہاں جو بھی تصور ہے وہ قرآن کا مغز ہے۔ اگر اس بیان کو اچھی طرح آپ سمجھنا چاہیں دلائل کی روشنی میں، تو پھر تصوف کے موضوع پر جو ہمارے ابتدائی دروس اور ابتدائی خطبات ہیں، جو پہلے 8-10 خطبات ہیں تصوف کے موضوع پر، ان کو آپ سنیں، اور انشاءاللہ کتاب و سنت سے اس تصور کی وضاحت ہو جائے گی۔ ہاں تم عرض کر رہا تھا کہ جس کو صوفیاء فقیر کہتے ہیں، یہ وہی شخص ہے جس کو قرآن فقیر کہتا ہے، اور یہ منگتا نہیں ہوتا۔ تصوف اور قرآن کی زبان میں فقیر منگتے کو نہیں کہتے، اس کو قرآن سائل کہتا ہے۔ منگتے کو کیا کہتا ہے؟ سائل۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
جو سوالی تیرے پاس آئے اسے نہ جھڑک، خالی نہ موڑ۔ تو منگتا سائل ہوتا ہے، بلکہ منگتے کو محروم بھی کہتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو لوگ محروم ہیں تو محرومی کے سبب ہی سے تو مانگتے ہیں نا، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں، محروم ہیں، اس لیے وہ دامان سوال دراز کرتے ہیں، سائل بن گئے ہیں۔ تو منگتا سائل اور محروم ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ سائل ہے۔ اور فقیر کو منگتا کیوں کہا جائے کہ فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے دامن میں سب کچھ ہوتا ہے، تو فقیر تو محروم ہوتا ہی نہیں، بلکہ جو فقیر کی صحبت میں آتا ہے اس کی محرومی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے فقیر کبھی منگتا نہیں ہوتا، فقیر کبھی منگتا نہیں ہوتا، کہ منگتے اس کے پاس آتے ہیں، اور جو محروم ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں، اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے محرومیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن اور تصوف کی زبان میں فقیر کون ہے؟ قرآن کہتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فقیر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے زنجیر میں جکڑے جا چکے ہیں، جو اللہ کی راہ محبت کے اسیر ہو گئے۔ کوئی کسی کی زلف کا اسیر ہوتا ہے، کوئی کسی کے حسن زیبا کا اسیر ہوتا ہے، کوئی کسی کے جمال دل فریب کا اسیر ہوتا ہے، کوئی کسی کی ظاہری اداؤں کا اسیر ہوتا ہے، کوئی کسی کے مال دولت اور جاہ و منصب کی خاطر اس کا اسیر ہوتا ہے۔ لیکن فقیر تو صرف اللہ کا اسیر ہوتا ہے اور اس کی محبت میں اسیر ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی محبت میں اس کی راہ میں یوں جکڑے جاتے ہیں، یوں بندھ جاتے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، پھر اپنا معاش اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بھی ان کے پاس اتنی فرصت اور اتنی کاوش کی مہلت نہیں رہتی کہ زمین میں چلیں پھریں اور اپنے مفاد کو حاصل کریں۔ وہ اپنے مفاد سے بھی ہاتھ دھو دیتے، اپنے معاش کو بھی معاد پر چھوڑ دیتے، اپنے معاش کو بھی معاد پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی محبت میں ایسے اسیر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا میں چل پھر کر کمانے کی اور دنیا حاصل کرنے کی مہلت اور گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یعنی وہ اسباب سے کنارہ کش ہو کر مسبب الاسباب کے ہو جاتے۔ یاد رکھ لیجئے کہ عام مسلمانوں کو اسباب سے کنارہ کش ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مقامات کی بات ہے، یہ مقامات کی بات ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ اسباب کو اپنائیں، تدبیر اور اسباب کو اپنائیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اسباب کو امت کے لیے سنت بنانے کی خاطر اپنا کر دکھایا، اور اسباب اپنانے کی تلقین فرمائی۔ اس لیے تلقین فرمائی، واضح طور پر سمجھ لیں، اس لیے اسباب اپنانے کی تلقین نہیں کی کہ اسباب میں سب کچھ ہوتا ہے، نہیں، اسباب اپنانے کی تلقین اس لیے کی کہ عام مومن اور عام انسان اگر اسباب چھوڑ دے تو پھر وہ محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور اس محرومی کی حالت میں اس کا اللہ پر توکل ٹوٹ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ فقر کی حالت میں، افلاس اور غربت کی حالت میں کبھی شکوہ کرنے لگتا ہے، کبھی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اسباب کے ذریعے چونکہ اسے دنیا کی نعمتیں میسر آتی، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسباب کو اپنا۔ تو اسباب کے اپنانے کے حکم کی حکمت یہ ہے، اور وہ لوگ جو اسباب کے بغیر بھی استقامت کے ساتھ چل سکیں، اور جن کی نظر اسباب کی بجائے مسبب پر ہو اور نعمتوں کی بجائے منعم پر ہو، یعنی نعمتیں وہ شے ہیں جو دنیا کی صورت میں دی جاتی ہیں، اور منعم وہ ہے جو خود نعمتوں کا خالق ہے۔ نعمت مخلوق ہے اور منعم نعمت کا خالق، سبب مخلوق ہے اور اس کا مسبب جو اللہ پاک ہے یہ سبب کا خالق ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سبب کی طرف جانے کی بجائے صرف مسبب کی طرف جاتے ہیں، اور نعمت پر نظر رکھنے کی بجائے منعم پر نظر رکھتے ہیں۔ جو اس مقام پر ہوں ان کے لیے حکم نہیں دیا جاتا کہ وہ اسباب کے پیچھے بھاگیں، وہ پھر مقام فقر میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کی بھی تعریف کرتا ہے قرآن، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ جو پھر اس منعم اور مسبب پر بھروسہ کامل کر لیتے ہیں
اور اس کی محبت میں طاق ہو جاتے ہیں اور تام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اسباب سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اور جو نادان لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ کسی سے مانگتے نہیں اور کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو وہ ان کے نہ سوال کرنے سے، ان کے استغنا سے، ان کے نہ مانگنے سے خیال کرتے ہیں کہ شاید بہت مالدار ہوں گے، شاید بہت مالدار ہوں گے، حالانکہ دنیا کی دولت تو ان کے پاس شاید کم ہو، ان کے پاس ایک ایسی دولت ہے جو حل ماردار سے بھی بہتر مال ہے۔ ان لوگوں کو قرآن فقیر کہتا ہے۔ تو یہ فقر کے مقامات بیان کیے گئے۔ احسروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بندھا جانا، یہ بھی ایک مقام ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ما سوی اللہ سے مستغنی ہو جانا، یہ بھی ان کا مقام ہے۔ اور تعفف کے سبب سے، یعنی کسی سے نہ مانگنے کے سبب سے لوگوں کی نظر میں ان کی غنا کا آنا، یہ بھی ایک مقام ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے لوگوں کے دلوں پر ایک رعب جما دیا جاتا ہے، ایک ہیبت طاری کر دی جاتی ہے، ایک تاثر قائم کر دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس دنیاوی مال اور وسیلہ نہ بھی ہو تو دنیا پھر بھی دیکھ کر سمجھتی ہے کہ شاید بہت طاقت والا ہے، بہت وسیلے والا ہے، بہت مال و دولت والا ہے۔ تو یہ ان دیکھنے والوں کی نادانی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ان کے مقامات قرآن بیان کرتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید اور بھی کئی مقامات پر اللہ والوں کے مقامات کو بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ بھی ان لوگوں کے مقام ہیں کہ ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، ان کے جسم بستر سے جدا رہتے ہیں، کم ہی لمحے ایسے ملتے ہیں کہ ان کا جسم اور بستر اکٹھا ہو سکے، ورنہ دور رہتے ہیں، اور اللہ کو ہر وقت پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، یعنی اس کے ناراض ہونے کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو خوف اور رجا کی ملی جلی کیفیت ان کے ایمان کی حالت، یہ بھی ایک مقام ہے خوف اور رجا کا۔ تو میں نے 2 آیتیں بطور نمونہ کے عرض کی ہیں، ورنہ قرآن مجید کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کے بندوں کے احوال کا ذکر ہے۔ الذین عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو زمین پر پھونک پھونک کر احتیاط سے قدم رکھتے ہیں، اور کوئی ان سے زیادتی اور تلخی سے پیش آ جائے تو پھر بھی اس کی سلامتی چاہتے ہیں، درگزر فرما لیتے ہیں، اور رات آ جائے تو اکثر حصہ رات کا یا سارا حصہ اللہ کی بارگاہ میں سجود اور قیام کی حالت میں بسر کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کا حال بیان ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ کاروبار کریں یا تجارت کریں یا خرید و فروخت کریں، جو کچھ بھی کریں، یہ دنیا کی مصروفیت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی، ہر حال میں اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ حال حاصل ہے کہ صبح و شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور ہر وقت اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی رضا کے خواہش مند رہتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی جتنی آیتیں آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری آیتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے بندوں کے مقامات کا بیان، مقامات کا بیان ہے۔ بس یقین جانیے کہ تصوف کے موضوع پر لکھی گئی 50% سے زیادہ کتب قرآن کی سنت پر عمل پر مبنی ہیں، کہ تصوف کے موضوع پر
ہزاروں کتابیں لکھی گئیں اور جو تصوف کا ماحصل ہیں ان ساری کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے، اول سے آخر تک تصوف یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے مقامات کا بیان ہے، اللہ کے بندوں کے مقامات کا بیان ہے۔ انہی مقامات کے بیان کو تصوف کہتے ہیں، اور انہی مقامات سے جو تصور ملتا ہے وہ تصورات بنتے ہیں تصوف کے، انہی سے جو خیالات ملتے ہیں وہی خیالات موضوع اور مضمون بنتے ہیں تصوف کے، اور انہی احوال اور مقامات کو طریقت کہتے ہیں، اور انہی احوال و مقامات کو حقیقت کہتے ہیں۔ تو گویا ضمناً یہ بات پھر واضح ہو گئی کہ تصوف کا موضوع، تصوف کا مضمون اور تصوف کا بیان جو کچھ بھی ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کے مضامین پر مبنی ہے، اور قرآن کے نفس مضمون سے ہرگز جدا کوئی شے نہیں۔ چنانچہ ان مقامات کے بیان کو طریقت اور حقیقت کا نام دیا جاتا ہے۔ لہذا آج ہم جس موضوع سے اپنی بات کو شروع کر رہے ہیں وہ میں نے عرض کیا وہ ہے مقامات طریقت، اور میں یہ بھی عرض کر چکا کہ مقامات طریقت 10، اور میں سب سے پہلے ان کو گنوائے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ان میں سے ہر مقام پر تفصیل سے گفتگو۔ تو تصوف میں طریقت کا سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلا قدم توبہ ہے۔ مقامات طریقت میں سے پہلا مقام کیا ہے؟ توبہ۔ دوسرا مقام حسن خلق، تیسرا مجاہدہ اور تقوی، چوتھا خوف و رجا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ میں نے قرآن کے حوالے سے بیان کیا وہ سب کچھ مقامات طریقت ہے، اور صوفیاء نے اس کے سوا کچھ بیان نہیں کیا۔ اب کتنا ظلم ہے یہ کہنا کہ تصوف کو قرآن و سنت کے خلاف تصور کیا جائے، اور کتنا ظلم ہے اسلام پر اور صوفیاء پر اور اللہ کے مقبول بندوں پر یہ کہنا کہ انہوں نے دین اسلام سے ہٹ کر کوئی نئی راہ نکالی ہے۔ جان لیجئے کہ صوفیاء نے دین اسلام سے ہٹ کر ہرگز کوئی نئی راہ نہیں نکالی، اور تصوف نے قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہرگز کسی نئے مضمون کی تعلیم نہیں دی۔ بس قرآن میں سے جنہوں نے مسائل کو چنا اور طہارت کے مسائل کو چنا اور حلت و حرمت کے مسائل کو چنا اور مکروہ و مستحب کے مسائل کو چنا اور امر و نہی کے مسائل کو چنا اور جزا اور سزا کے مسائل کو دنیاوی اعتبار سے چنا، جب ان مسائل کو جمع کیا تو اس کا نام علماء نے فقہ رکھ دیا۔ جنہوں نے قرآن سے توحید کے مسائل کو چنا، رسالت کے ثبوت کے مسائل کو چنا، جزا اور سزا کے مسائل کو چنا، حشر و نشر کے مسائل کو چنا، جنہوں نے وحی کے معاملات اور ماہیت اور نوعیت کو چنا، جب ان مسائل کو چن کر ایک مضمون کی صورت میں مرتب کیا گیا تو علماء نے اس کا نام عقائد رکھ دیا۔ اور جب لوگوں نے اللہ کی یاد کو، اس کے ذکر و فکر کو، اس پر توکل کو، توبہ کو، حسن خلق کو، مجاہدہ و تقوی کو، خوف و رجا کو، ترک شہوات کو، ترک شبہات کو، تضرع کو، اور اللہ کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری کو، اور رضا کو، اور سماع موعظت کو، الغرض جب ترک ما سوی اللہ جیسے ان مسائل کو جب جمع کیا اور ایک مضمون کی شکل دی تو اس کا نام تصوف رکھ دیا۔ اس کے سوا تصوف کوئی شے نہیں۔ اگر تصوف دین کے خلاف کوئی نئی راہ ہے تو پھر عقیدہ بھی دین کے خلاف کوئی نئی شے ہے، پھر فقہ بھی دین کے خلاف کوئی نئی شے ہے، پھر تاریخ بھی دین کے خلاف کوئی نئی شے ہے، پھر اصول ہر علم کا بھی دین کے خلاف کوئی نئی شے ہے، اور اگر ہر علم دین کے خلاف نئی راہ ہے تو پھر دین نام کی کوئی شے کائنات میں موجود ہی نہیں۔ یہی تو دین اور قرآن و سنت ہے جس میں سے مختلف علوم اور فنون کو چن کر ایک مضمون اور ایک فن کی شکل دی گئی، تو اس کو سمجھانے کے لیے اہل علم نے نیا نام رکھ دیا۔ تو یہ نام جتنے ہیں یہ سارے کے سارے قرآن سے لیے گئے اور سنت رسول سے لیے گئے، ان کے مضامین بھی وہیں سے لیے گئے، ان کے موضوعات بھی وہیں سے لیے گئے، ان کے اسالیب بھی وہیں سے لیے گئے، ان کی تفاصیل بھی وہیں سے لی گئی، ان کی جزئیات بھی وہیں سے لی گئی۔ الغرض تصوف، طریقت، حقیقت اور معرفت کے اجزاء میں سے کوئی معمولی سے معمولی سا جز بھی ایسا نہیں جو کتاب اور سنت سے ماخوذ نہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مقامات طریقت میں پہلا مقام توبہ ہے، دوسرا حسن خلق ہے، تیسرا مجاہدہ و تقوی ہے، چوتھا خوف و رجا ہے، پانچواں ترک شہوات و خواہشات ہے، چھٹا شبہات سے پرہیز ہے،
ساتواں تضرع الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں زاری گریہ و زاری ہے، ساتواں رضائے شیخ ہے، آٹھواں سماع موعظت ہے، اور نواں ترک ما سوی اللہ ہے۔ 10 یہ عنوانات ہیں جن کو ہم مقامات طریقت کا نام دیتے ہیں۔ اب ہم آج کی گفتگو مقامات طریقت میں سے پہلے مقام یعنی توبہ کے بیان سے شروع کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام اس امر پر متفق ہیں کہ راہ حق میں چلنے والوں کا پہلا قدم توبہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، کوئی قدم اللہ کی راہ میں جس کو سلوک اور طریقت کا نام دیا جاتا ہے، بغیر توبہ کے ایک قدم بھی اس راہ میں نہیں اٹھ سکتا۔ گویا اللہ کی راہ میں اور سلوک اور طریقت میں سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلا مرتبہ، سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلا قدم توبہ ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، دل کا دنیا سے اور دنیا کی محبت سے اور دنیا کی طلب اور چاہت سے مستغنی ہونا، بے نیاز ہونا، پاک ہونا، اور پھر عبادت یا اللہ کی بندگی، ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کو بجا لانا۔ یہ 3 تقاضے ہیں ایمان کے بعد، اگر یہ پورے ہو گئے تو انسان راہ حق کا سالک ہو گیا۔ اور بعض صوفیاء کرام نے یہ فرمایا کہ جس طرح طالبان عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط طہارت، جو شخص عبادت کرنا چاہے تو کیا وہ طہارت کے بغیر عبادت کر سکتا ہے؟ اور طہارت میں پہلا درجہ، سب سے پہلی شرط طہارت کی جسم کا پاک ہونا ہے، اس کے بعد پھر وضو کی طہارت۔ تو عبادت جس طرح عبادت میں بغیر طہارت کے داخل نہیں ہو سکتا، تو طالبان عبادت کے لیے جس طرح پہلا قدم طہارت ہے، اسی طرح طالبان حق کے لیے پہلا قدم توبہ۔ عبادت چاہنے والے طہارت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتے، اور اللہ کو چاہنے والے توبہ کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتے۔ تو توبہ اللہ کی راہ کے لیے پہلا قدم ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی لطیف بات کی، اور سچ بات یہ ہے کہ صوفیاء کی صحبت میں بیٹھا جائے، وہ صحبت خواہ ظاہری ہو اور خواہ روحانی ہو، اور خواہ وہ صحبت کتابی ہو اور علمی صحبت ہو، اور خواہ وہ صحبت مجلسی صحبت ہو، یعنی صوفیاء کے اقوال اور ان کے فرمودات کو سمجھا جائے تو سچ بات ہے، پھر قرآنی فرمودات کی روح کی بھی سمجھ آتی، پھر اہمیت سمجھ آتی۔ اللہ پاک کا یہ فرمانا اس امر کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے اور طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے توبہ اور طہارت کو اکٹھا بیان کیا، اور توبہ اور طہارت کو اکٹھا بیان کرنے میں چاہیے تو یہ تھا کہ طہارت کا ذکر پہلے آتا اور توبہ کا بعد میں، اس لیے کہ طہارت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، تو طہارت کا ذکر رجوع الی اللہ سے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن حفظ مراتب کا خیال رکھا کہ توبہ چونکہ اللہ سے ملنے کی راہ ہے اور طہارت عبادت کی راہ ہے، اور اللہ سے ملنا یہ عبادت کا مقصود ہے، یعنی وصال حق یہ مقصود عبادت، عبادت ذریعہ ہے اور وصال مقصود ہے۔ عبادت ذریعہ ہے اور اللہ کا وصال مقصود ہے، اور مقصود کا درجہ ذریعے سے بلند ہوتا ہے، اس لیے وصال حق کا درجہ عبادت حق سے بلند ہوا۔ تو چونکہ طہارت عبادت کا قدم ہے، یعنی ذریعے کا قدم ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا، اور توبہ وصال حق کا کے لیے پہلا قدم ہے، اس کا ذکر پہلے کیا۔ تو توبہ کا درجہ چونکہ طہارت سے بلند تھا، اس لیے توابین کا ذکر پہلے فرمایا، متطہرین کا ذکر بعد میں فرمایا، یہ حفظ مراتب کے لیے، لیکن توبہ اور طہارت کو یکجا کیا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ توبہ جسم کو پاک کرنے کی، طہارت جسم کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور توبہ روح کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ طہارت سے جسم پاک ہوتا ہے، آلائشوں سے جسم پاک ہوتا ہے، اور توبہ سے روح آلائشوں سے پاک ہوتی ہے۔
اور صاف ظاہر ہے کہ جسم کا پاک ہونا بھی بڑی شے ہے، لیکن روح کا علائشوں سے پاک ہونا جسم کی طہارت سے کہیں بلند ہے۔ اس لیے توبہ کو مقدم ٹھہرایا اور طہارت کو مؤخر کیا۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے لیے پہلا قدم توبہ ہے، اور توبہ کا معنی رجوع الی اللہ ہے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف راغب اور متوجہ ہونا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف راغب اور متوجہ ہونا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تائب نہیں ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں، جو تائب نہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں اور اللہ سے بے رغبت ہے۔ اور اللہ کی طرف اگر دل راغب ہو جائے اور روح متوجہ ہو جائے تو اسی عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ جب تک روح اللہ کی طرف راغب نہ تھی اور جھکی ہوئی نہ تھی اور دل کا منہ اللہ کی طرف نہ تھا، تب تک بندہ تائب نہ تھا۔ اور جب اس نے توبہ کر لی، یعنی توبہ سے مراد اس نے دل کا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، یعنی جسم کا چہرہ تو ہر وقت اللہ اور اس کے گھر کی طرف ہوتا ہی ہے، لیکن اس جسم کے چہرے کو ادھر کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور چہرہ ہمارا ہر وقت کعبے کی طرف ہوتا ہے، تو چہرہ کعبے کی طرف رہے یہ توبہ نہیں ہوتی۔ اگر دل رب کعبہ کی طرف ہو جائے تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو توبہ روح ہے اور عبادت ظاہر ہے، جسم ہے۔ عبادت جسم ہے اور توبہ اس کی روح، اس لیے کہ عبادت کا جو فرض ہے شریعت کی روح سے، وہ چہرے کی اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ بے شک دل اور روح کاملاً اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی اللہ فرض کے درجے میں اس نماز اور عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ اہل کمال کے لیے وہ ناقص رہتی، لیکن عبادت کے درجے میں بطور فرض اسے قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک دل کا چہرہ رب کی طرف نہ ہو، دل راغب نہ ہو مولا کی طرف اور روح ادھر متوجہ نہ ہو، تو وہ عمل توبہ ہوتا ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ روح کو اور دل کو اللہ کی طرف راغب اور متوجہ کرنے کا نام ہے۔ اب قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ اسلام نے ندامت کو قرار دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ندم توبت، کہ نادم اور شرمندہ ہو جانا اسی کا نام توبہ ہے۔ یعنی دل اور روح اللہ کی طرف کس طرح متوجہ ہوتی؟ اگر بندہ نادم ہو جائے اور بندہ شرمندہ ہو جائے اپنی غلط کاریوں پر اور خطا کاریوں پر اور برے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو جائے تو اس کا نادم ہونا ہی توبہ ہے، نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ اور اللہ پاک کا کتنا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ وہ گناہ کو ظلم کہتا ہے، وہ گناہ کو ظلم کہتا ہے، لیکن محض گناہگار کو ظالم نہیں کہتا۔ اس کی رحمتوں کی کس کس شان کا تذکرہ کیا جائے اور اس کی بخششوں کے کس کس حال کو بیان کیا جائے، وہ گناہ کو ظلم کہتا ہے لیکن گناہگار کو ظالم نہیں کہتا، اس لیے کہ گناہگار تائب بھی ہو سکتا ہے، وہ ظالم اسے اس وقت کہتا ہے جب وہ توبہ سے انکار کر دیتا، گناہگار ظالم نہیں۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ساری کی ساری زمین پر رہنے والے بندے نیک ہو جائیں اور ان میں کوئی بھی گناہ کرنے والا باقی نہ رہے اور سب سجدہ گزار ہو جائیں اور عبادت گزار ہو جائیں اور زمین کے اطراف و اکناف اور کسی گوشے میں کوئی شخص ایسا نہ رہے جو گناہ کر رہا ہو، تو میں ساری کی ساری مخلوق کو ختم کر دوں، ختم کر دوں، ساری مخلوق کو ختم کر دوں اور اس کی جگہ ایک ایسی مخلوق کو لے آؤں، اس کی جگہ ایک ایسی مخلوق کو لے آؤں جو گناہ کرے اور پھر نادم ہو کر مجھ سے معافی مانگے، جو گناہ کرے
اور شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگ لے، اس لیے کہ اس عزت والے رب کی عزت کی قسم، اس کی رحمت اور بخشش کو اتنا مزہ عبادت گزاروں کی عبادت پر نہیں آتا جتنا گناہ گاروں کی توبہ پر آتا ہے۔ اس کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کو لطف و کرم کا اتنا مزہ سجدہ گزاروں کی سجدہ ریزیوں پر نہیں آتا جتنا گناہ گاروں کے ندامت کے آنسو گرانے پر آتا ہے، معافی مانگنے پر آتا ہے اور تائبوں کی توبہ پر آتا ہے۔ اس لیے کہ عبادت گزار جب عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے نتیجے میں شیطان اگر اپنا دخل کر لے، حملہ کر لے، تو اس عبادت کے نتیجے میں اس کے اندر کبر پیدا ہو سکتا ہے۔ عبادت گزار اللہ اسے محفوظ رکھے، وہ تکبر کی راہ پر جا سکتا ہے، اس کے اندر کبر آ سکتا ہے، اپنی عبادت کا گھمنڈ آ سکتا ہے، اپنی کثرت اطاعت کا خیال آ سکتا ہے، اور جو ہی اپنی کثرت اطاعت کا خیال اس کے دل میں آیا، اپنی عبادت کا گھمنڈ آیا، اس کی عبادت بھی گئی، اس کی اطاعت بھی گئی۔ تو عبادت کے رائے گاہ جانے کا اللہ پاک محفوظ رکھے، لیکن اس کے رائے گاہ جانے کا بسبب کبر امکان ہے، لیکن گناہ پر ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے تو توبہ کے رائے گاہ جانے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ عبادت گزار تو عبادت پر گھمنڈ کرے گا، گناہ گار کس پر گھمنڈ کرے، نادم کس پر گھمنڈ کرے؟ جو شرمسار ہے گناہوں پر، جو نادم ہے گناہ پر، اس کے پاس تو سوائے عاجزی کے، سوائے تواضع کے، سوائے رونے کے، سوائے اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے، اور سوائے ندامت کے آنسو گرانے کے، معافی مانگنے کے، ڈرنے کے کوئی شے نہیں۔ وہ تو پہلے ہی گناہ پر ڈر رہا ہے، وہ تو پہلے ہی نادم و شرمندہ ہے، اس کے من پر تو پہلے ہی رکت آئی ہے، وہ تو پہلے ہی رو رہا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے گناہ کیا تو مجھے معاف کر، کہ میں پھر اس ساری کی ساری نیکوکار مخلوق کی جگہ ایسے گناہگاروں کو لے آؤں جو کبھی گناہ کریں اور پھر گناہ پر نادم ہو کر مجھ سے معافی مانگ لیں۔ اس لیے کہ سارے نیکیاں کرنے والے ہوں تو پھر ہر کوئی اس سے اجر مانگے گا، گناہوں کی معافی کون مانگے گا؟ تو وہ تو معاف بھی کرنا چاہتا ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، رحم تو کرتا بھی ہے، لیکن جو رحم مغفرت کی صورت میں ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ گناہ کو ظلم کہا جائے، لیکن گناہ گار کو ظالم نہیں کہتا۔ اب دیکھیے قرآن گواہ، قرآن مجید میں بتایا گیا، اس لیے ظالم نہیں کہتا کہ گناہ گار کے تائب ہونے کا امکان موجود ہے، گناہ گار کے کر لینے کا امکان موجود ہے، اور اس کو ظالم کیوں کہا جائے کہ جس نے اگر ایک لمحے میں ندامت کے ساتھ آنسو گرا کے معافی مانگ لیے تو وہ اتنا پاک ہو گیا جس طرح ماں کے پیٹ سے اب پیدا ہوا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، یعنی توبہ کرنے والا گناہگار، اگر میں محاورے کی زبان استعمال کروں تو حدیث کا معنی یہ ہے توبہ کرنے والا گناہگار ایسے ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح گناہ سے پاک ہو سکتا ہے، اسے رب کی رحمت ظالم نہیں کہتی، لیکن گناہ کو ظلم کہتی ہے۔ کتنا فرق ہے۔ ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ حتیٰ کہ شرک کو بھی ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ہر گناہ کو ظلم کہا اور شرک کو بھی ظلم عظیم کہا، اور گناہ کرنے والوں کو یہ بھی کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے فرما دے کہ میرے بندو، میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو گناہ کرنے کو کیا کہا؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ قرآن پاک نے کیا عجب بیان کیا اس مضمون کو کہ وہ بندو جو ظلم کر بیٹھے ہو جانوں پر، ظلم تو کر چکے ہو لیکن ہماری نظر میں ظالم پھر بھی نہیں ہے،
کر بیٹھے ہو، ظلم کر بیٹھے ہو، لیکن ظالم پھر بھی نہیں، چونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تُنہیں یہ مژدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہے کہ ظلم کر کے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ظلم کر کے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سارے کے سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے، اس کی بارگاہ میں وہ گناہوں کے معاف کرنے پر آ جائے تو کوئی کمی نہیں، وہ سارے کے سارے گناہ بے حساب و کتاب ہی کیوں نہ ہو، وہ تو اتنا رحیم و کریم کہ وہ سارے گناہ معاف فرما دینے والا ہے۔ جب وہ سارے گناہ معاف کرتا ہے پھر تم اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے؟ اب یہاں دیکھیے، گناہ اور گناہ کو جانوں پر ظلم قرار دیا، لیکن رحمت سے مایوس نہ کیا، سے مایوس نہ کیا۔ جن کو اللہ ظالم قرار دیتے ان کے بارے میں حکم ہے کہ انہیں ہدایت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی ظالموں کو رحمت سے دور کر دیا۔ جو ظالم ہو گئے ان کا اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں، ظالموں کے لیے ہدایت میں کوئی حصہ نہیں، تو ظالموں کو دور کیا جا رہا ہے کہ جو ظالم ہیں وہ ہدایت سے محروم ہیں، اور ہدایت اللہ کی رحمت ہے۔ جب ہدایت سے محروم ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہیں وہ رحمت سے محروم ہیں۔ اور ادھر گناہگار کو کہا کہ تو نے ظلم تو کیا لیکن تجھے میں ظالم نہیں کہتا، کہ رحمت تیرے پھر بھی قریب ہے، رحمت پھر بھی قریب ہے۔ اور گناہگار ظالم کب بنتا ہے؟ محض گناہگار ہو کر ظالم نہیں بنتا، چونکہ رحمت کی خوشخبری قائم ہے۔ وہ ظالم اس وقت بنتا ہے جب قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو گناہ کرتا ہے اور رب کی رحمت دیکھتی رہتی ہے کہ اب نادم ہو جائے گا، اب شرمندہ ہو جائے گا، اب معافی مانگ لے گا، اب توبہ کر لے گا، رب کی رحمت دیکھتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ توبہ کا زمانہ گزر جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ظلم پر ظلم کرتا چلا جاتا ہے، اور توبہ کا زمانہ گزر جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم وہ ہے جو توبہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ظالم وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، کتنا فرق ہے دو باتوں میں۔ یہ اس کی رحمت کے فیصلے، اور ہم ہیں کہ پھر بھی ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی رحمت کے بیان کو سنیے، فرمایا کہ ظالم وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے باوجود اس کے کہ گناہ ظلم ہے، لیکن ظالم وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے، ظالم وہ ہے جو توبہ نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید نے گناہ کے لیے مغفرت بیان کی، لیکن جو توبہ سے بھی گزر جائے نہ کرے اس کو ظالم کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ ایک ایسی شے ہے جو گناہوں کے انبار کو بھی مٹا دیتی ہے، گناہوں کے ڈھیروں کو ڈھیر بھی مٹا دیتی۔ کیوں؟ کہ توبہ حقیقت میں ندامت ہے۔ اب یہ ندامت اس کو حدیث پاک میں عین توبہ کہا گیا۔ اس کی تین شرائط، کتنی شرائط ہیں؟ تین۔ ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر بیٹھے، اور یاد یہ بھی رکھ لیجئے گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کو گناہ کہتے ہیں۔ اس نے جو کام نہ کرنے کو کہا تھا انسان نے وہ کر دیا، یہ گناہ ہو گیا، کیونکہ یہ اس کی حکم کی مخالفت ہے۔ اور جو کام اس نے کرنے کو کہا تھا انسان نے حکم کے باوجود نہ کیا، یہ گناہ ہو گیا، کیونکہ حکم کی مخالفت ہو گئی۔ تو توبہ اور ندامت کی تین شرطوں میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ جب انسان مخالفت کر بیٹھے اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کے حکم کی، یعنی گناہ کر بیٹھے، تو اس گناہ پر نادم ہو جائے اور اسے افسوس ہو، گناہ کے کرنے پر بعد میں اسے افسوس ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ توبہ کی تین شرطیں میں عرض کر رہا ہوں، ان میں سے پہلی شرط یہ، یا توبہ کا پہلا جز یہ ہے کہ جو مخالفت اس نے اللہ کی اس مخالفت پر اسے بعد میں افسوس ہو۔ اور افسوس دل کے رنج کو کہتے ہیں، دل کے رنج کو کہتے ہیں، دکھ کو کہتے ہیں، پریشانی کو کہتے ہیں۔ اگر اسے کیے پر دکھ ہو گیا،
اور کیے پر افسوس ہو گیا اور کیے پر شرمندگی ہو گئی، تو یہ توبہ کا پہلا جز ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا جز یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑا اور اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور گناہ کا ارتکاب کیا، تو خود کو اس گناہ کے سبب سے ذلیل سمجھے، خود کو گناہ کے سبب سے ذلیل سمجھے، ناقص سمجھے، گرا ہوا سمجھے، اور یہ جانے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گر گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اپنے برے کام کے کرنے پر اسے افسوس، ندامت، اور اس کام کے سبب سے خود کو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل جانے، گرا ہوا جانے، اب باعزت نہ جانے، سمجھے کہ میں ذلیل و رسوا ہو گیا، یہ احساس ذلت ہو جائے۔ افسوس کے سبب احساس ندامت پیدا، اللہ کے حکم کی مخالفت کو یاد کر کے احساس ندامت پیدا ہو، تأسف ہو۔ دوسرا احساس ذلت پیدا ہو، خود کو ذلیل جانے لگے، رسوا جانے لگے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے چھوڑنے کا پختہ عزم کر لے، آئندہ یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں باری تعالیٰ اب کہ تو مجھے معاف کر، میں دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں، دوبارہ تیرے حکم کی مخالفت نہیں کروں، اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عزم کر لے۔ یہ تیسرا جز ہے۔ جب انسان یہ تین اجزاء اور تین شرائط پوری کر لیتا ہے تو اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے، اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ نے توبہ کی تعریف اور اس کے یہ تین اجزاء سن لیے، احساس ندامت، یہ تأسف، احساس ذلت اور ترک معصیت کا عزم، جب یہ تین شرائط اس نے پوری کر لی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی اور اس کی تختی اعمال سے اس کے گناہ کا وجود مٹا دیا۔ ادھر اس نے ندامت کے احساس سے ان تین شرائط کو پورا کیا، ادھر اللہ کا دست مغفرت اٹھا اور نامہ اعمال کی جو تختی تھی اس سے اس کے گناہ کا وجود اس طرح مٹا دیا گیا جیسے گناہ تھا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے دل اور ہمارے ظرف اور اللہ کی رحمت کے حوصلے میں کتنا فرق ہے۔ ہم سے بھی کوئی معافی مانگتا ہے، اگر ہم بھی معاف کرتے ہیں لیکن معاف کر کے بھی دل سے نہیں بھلاتے۔ یہ بات سچ ہے، یہ غلط ہے؟ معاف کر کے بھی دل سے غصہ نہیں بھلاتے۔ اور کتنا حوصلہ ہے اس کی رحمت کا کہ کوئی بڑے سے بڑا ظلم ہی کیوں نہ کر لے، جب وہ تائب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی تختی اعمال سے اس کے گناہ کے نام و نشان کو یوں مٹاتا ہے کمل لا ذنب لہ، جیسے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ گناہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا، گناہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے حروف کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس توبہ کے بعد کبھی وہی گناہ صادر ہو جائے کہ میں مذہب اہل سنت اور جمہور اہل اسلام کے مذہب پر یہ بات کہہ رہا ہوں، معتزلہ اس کو نہیں مانتے، اگر وہی گناہ یا کوئی اور گناہ اسی شخص سے پھر صادر ہو جائے تو اس دوبارہ صادر ہونے والے گناہ کو تو لکھا جائے گا، حالانکہ وہی گناہ اس نے دہرایا جو پہلے تھا، لیکن یہ گناہ کر کے بھی پہلا گناہ جو ہے وہ پھر بھی مٹا کا مٹا رہے گا۔ یہ اس کی رحمت کا ظرف ہے۔ اگر اس نے وہی گناہ پھر لوٹ کے 70 مرتبہ بھی کر لیا، وہی گناہ لوٹ کر 70 مرتبہ بھی کر لیا، جبکہ 69 مرتبہ ہر گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لی تھی، انہی 3 شرطوں کے بعد کے ساتھ جو میں نے عرض کی، یعنی ہر گناہ کیا اور پھر اسے ندامت ہوئی، احساس ذلت ہوا اور ترک گناہ کا اس نے ارادہ کیا صدق کے دل سے، نیک نیتی سے، سچے دل سے، دھوکے سے نہیں کہ زبان سے کہہ رہا ہو کہ باری تعالیٰ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اور دل میں یہ بات راسخ ہو کہ پھر کروں گا۔ یہ تو توبہ ہی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دجل و فریب ہے۔ توبہ وہی ہے جو سچے دل سے کی جائے۔ تو اس نے سچے دل سے گناہ کی توبہ کی اور ارادہ کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو بتائیے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں کہ پھر لغزش ہو گئی اور پھر توبہ ٹوٹی اور وہی گناہ کر بیٹھا، اور جب دوبارہ گناہ ہوا تو پھر نادم ہوا، پھر اس نے توبہ کی سچے دل سے، اللہ نے معاف کر دیا، اور تیسری بار پھر لغزش ہو گئی، پھر وہی گناہ کر بیٹھا۔ تو سچے دل سے توبہ کر کے بھی کیا یہ ممکن نہیں کہ بعد میں پھر وہی گناہ غلطی سے کر بیٹھے؟
بتائیے نا، ہے جب انسانی کمزوری، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح اس نے 69 مرتبہ گناہ کیا، ایک ہی گناہ کیا، باقی گناہ جو اس کے پاس تھے ان کا معاملہ جدا ہے، وہ جدا ہے، ایک ہی گناہ 69 مرتبہ کیا اور 69 مرتبہ توبہ کی، اور 17ویں مرتبہ پھر اس نے وہی گناہ کیا. تو میں اس بخشش والے رب کی بخششوں کا حوصلہ بیان کر رہا ہوں کہ جب 70 مرتبہ وہ گناہ کرے گا 69ویں توبہ کے بعد، تو اس کے نامہ اعمال میں وہی ایک گناہ لکھا جائے گا، 69 پھر بھی نہیں لکھے جائیں گے. اور وہ رب اسے یہ پھر بھی نہیں کہے گا کہ بندے شرم تو کر، اسی گناہ کو 69 مرتبہ بخشوا کے پھر کر رہا ہے، یہ پھر بھی نہیں کہے گا لہذا بار بار تیرے گناہ کے ریپیٹ کرنے سے میں پچھلے بخشے ہوئے گناہوں کو پھر زندہ کرتا ہوں تاکہ تجھے سخت عذاب دیا جائے. نہیں، یہ اس کی رحمت کی شان کے منافی ہے. اس لیے کہ توبہ کے عمل میں 2 کام ہوتے ہیں، ایک بندے کا توبہ، یعنی توبہ میں 2 جہتیں ہوتی ہیں، ایک بندے کی توبہ، ایک اللہ کی توبہ. بندہ بھی تواب ہے، توبہ کرنے والا، اور اللہ بھی تواب ہے. جو بہت زیادہ توبہ کرے اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ تواب، بہت توبہ کرنے والا. اور اللہ کی شان بھی ہے تواب الرحیم. تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے، بندہ بھی توبہ کرتا ہے، لیکن دونوں کی توبہ کے معنی میں فرق ہے. بندے کا توبہ ہے، بندے کی توبہ گناہ سے ہٹ کر اللہ کی طرف بخشش کے خیال سے راغب ہونا، یہ بندے کی توبہ ہے. اور اللہ کی توبہ ہے بخشش کے ارادے سے بندے کی طرف راغب ہونا. بندہ معافی حاصل کرنے کے ارادے سے اللہ کی طرف راغب ہو تو یہ بندے کی توبہ ہے، اور اللہ اس کی توبہ پر معاف کرنے کے ارادے سے بندے کی طرف متوجہ ہو تو یہ اللہ کی توبہ ہے. وہ رب کہتا ہے کہ نادان، اگر 69 مرتبہ توبہ توڑی ہے تو تو نے توڑی ہے، میں نے تو نہیں توڑی، یہ تو نے توڑی ہے، اس لیے تیری توبہ ٹوٹتی رہی. اور 70 مرتبہ تو گناہ کر بیٹھا، کر کے پھر بھول گیا، توبہ کر کے پھر توڑ بیٹھا، لیکن میری توبہ 69 مرتبہ ہوئی، تیری ہر بار ٹوٹتی رہی لیکن میری کامل نہیں. تیری توبہ ٹوٹی، میری تو نہیں ٹوٹی، اس لیے پھر بھی وہی گناہ اس کے نام اعمال میں ہوگا، بقیہ گناہ نہیں ہوں گے. تو اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ایک مرتبہ کی توبہ اس گناہ کے لیے کافی ہوتی ہے، اور صدق کے دل سے توبہ ہونی چاہیے. اور توبہ میں بھی توبہ ہوتی ہے، ایک ہے توبہ اور ایک ہے توبہ در توبہ، توبہ میں توبہ. مشائخ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں تو اس توبہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، اور عرض کرتا ہوں باری تعالیٰ یہ توبہ تو اس گناہ سے ہے، اور اس توبہ میں توبہ یہ ہے کہ اس توبہ پر مجھے ثابت قدم رکھ، اس توبہ میں مجھے ثابت قدم رکھ، اور توبہ میں مجھے اخلاص عطا کر، توبہ میں اخلاص عطا کر، اور توبہ میں استقامت عطا کر. تو توبہ میں اخلاص و استقامت نصیب ہو جائے تو یہ توبہ کی توبہ ہے. اور اولیاء کرام اور عرفاء اعظام نے فرمایا کہ توبہ میں استقامت کس طرح نصیب ہوتی؟ 2 باتیں میں نے عرض کی، اخلاص اور استقامت. اخلاص تو توبہ کا ندامت سے حاصل ہوتا ہے، دونوں کا میں ذریعہ بھی عرض کر دوں کہ کس طرح حاصل ہوتا ہے. توبہ میں اخلاص ندامت سے حاصل ہوتا ہے. شرمندگی جتنی زیادہ ہوگی توبہ اتنی خالص ہوگی. اللہ، انسان جتنا زیادہ شرمندہ ہوگا، جتنا زیادہ متاسف ہوگا، احساس ذلت جتنا زیادہ ہوگا، اور گناہ کے بوجھ سے جتنا زیادہ اس کا دل دبے گا اور پریشان ہو کر اللہ کی طرف ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائے گا، شرمندگی جتنی زیادہ ہوگی توبہ میں اتنا اخلاص زیادہ. یہ تو ہے توبہ میں اخلاص کا ذریعہ. اور توبہ میں استقامت کیا ہے؟ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ توبہ میں استقامت بعد میں محاسبہ نفس کے ذریعے ممکن ہے. کس کے ذریعے؟ محاسبہ نفس. جس گناہ سے آپ نے توبہ کر لی، بعد میں نفس کا محاسبہ رکھیں، صبح و شام نفس کا حساب و کتاب کریں، نفس کے اعمال کا شمار کریں، اپنے نفس پر بصیر رہیں، اس کا حساب کرتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں، اور ہر لمحے نفس کرتے رہیں
جا رہا ہے۔ جو محاسبہ کرنے والے ہیں نفس کا، وہ کسی لمحے بھی نفس کے حال سے غافل نہیں ہوتے۔ نفس کدھر کو جا رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پھول رہا ہے یا نہیں، تکبر میں آ رہا ہے یا نہیں، حسد کر رہا ہے یا نہیں، اناد کر رہا ہے یا نہیں، دنیا کی طلب کی طرف جا رہا ہے یا نہیں، طبعی خواہش کی طرف لپک رہا ہے یا نہیں، ہر لمحے نفس کے جھکاؤ کو دیکھتے رہتے ہیں اور نفس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ نفس سیدھی راہ سے جو ہی دائیں بائیں بھٹکتا نظر آتا ہے وہیں اس کا محاسبہ کر لیتا، وہیں اس کو گرفتار کر لیتا اور اس کے بہکاوے کو اسی تک کچل دیتے۔ تو ندامت کی کثرت سے توبہ میں اخلاص آتا ہے اور محاسبہ نفس پر قائم رہنے سے توبہ میں استقامت آتی۔ اس کو توبہ کی توبہ کہا جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 شرائط پورے ہو جائیں تو پھر مرد حق کی توبہ ہو جاتی، اللہ کے بندے کی توبہ ہو جاتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ توبہ کا محرک کیا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان توبہ کیوں کرے؟ اب تک تو میں نے اس کا مفہوم عرض کیا، اب یہ کہ توبہ کس محرک کے تحت ہو، کس محرک کے تحت ہو۔ اس لحاظ سے مختلف صوفیاء اور عرفاء نے اس کی مختلف اقسام بیان کی، کسی نے 2، کسی نے 3، لیکن ان سارے بزرگان دین کی تعلیمات کا نچوڑ، تلقینات کا خلاصہ جمع کر کے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ صوفیاء کرام نے توبہ کے محرکات کے حوالے سے جو کچھ فرمایا، اس سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس طرح توبہ کے 5 محرکات، اور محرکات کی بنا پر توبہ کی 5 قسمیں۔ تو پہلی کو توبہ نصوح کا نام دیا جا سکتا ہے، توبہ نصوح کا، دوسری کو توبہ انابت کا، تیسری کو توبہ استجابت کا، اور چوتھی کو توبہ استحیاء۔ 4 اقسام ہیں، 4 محرکات: توبہ استحیاء، توبہ نصوح، توبہ انابت، توبہ استجابت اور توبہ استحیاء۔ یہ ایک تقسیم ہے محرک کے حوالے سے، اس کی چند تقسیمات اور بھی ہیں، ان کا ذکر بعد میں آتا۔ محرک توبہ کے حوالے سے یہ تقسیم اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ۔ اب دیکھیے جب بھی توبہ کی بات آئی ہے فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ، یعنی توبہ نام ہی دل سے اللہ کی طرف راغب ہونے کا، اللہ کی طرف راغب ہونے کا، توبتن نصوحا، اور سچی توبہ کرو۔ یہ جو ہے توبہ، یہ عام اہل ایمان کے لیے توبہ ہے جس کو پہلے درجے کی توبہ کہا جاتا ہے۔ اس توبہ میں محرک کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے بچنا، یہ توبہ کا محرک ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنا یہ توبہ کا محرک ہوتا ہے۔ تو اس توبہ کی 2 قسمیں ہیں، یہ 2 ذیلی قسمیں ملا کر پھر کل قسمیں 5 ہو جاتی ہیں، اور اگر ان 2 قسموں کو اسی ایک میں شمار کریں تو پھر کل 4 رہتی۔ تو وہ توبہ جو گناہ سے بچنے اور گناہ سے پرہیز کی نیت سے ہو، وہ توبۃ نصوحا ہے، سچی توبہ، جو اہل ایمان کے لیے توبہ عام ہے، توبہ عام۔ اس کی پہلی صورت ہے التوبہ عن الکبائر، دوسری صورت ہے التوبہ عن الصغائر، یعنی بڑے گناہوں سے توبہ کرنا، وہ گناہ جن کی شریعت میں مذمت آئی، جن کو شریعت نے حرام ٹھہرایا، جن پر شریعت نے دنیا یا آخرت کے عذاب کی بات کی، جن کاموں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، جن پر عذاب اور عقاب کی بات کی گئی، وہ عذاب کی بات کی گئی، وہ کبائر ہے۔ عذاب کی بات کی گئی، بڑے عذاب کی، وہ کیا ہیں؟ کبائر۔ ان میں زنا ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، شراب ہے، ڈاکہ ہے، یہ غیبت ہے، ایک دوسرے کے خلاف چغلی ہے، بددیانتی ہے، ملاوٹ ہے، کم تولنا ہے، دھوکہ دہی ہے، یہ ساری بددیانتی کی صورتیں کبائر میں آتی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جن پر عذاب ہے، جن پر لعنت کی گئی۔ تو پہلی توبہ عام مسلمانوں کی ان گناہوں سے۔ تو طریقت کی راہ کا پہلا قدم اس وقت تک نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک انسان اولاً سارے کبائر سے توبہ نہ کرے، سارے کبائر سے توبہ
نہ کرے. انسان جھوٹ بھی بولے اور جھوٹ سے تائب نہ ہو اور طریقت کی بات کرے، یہ خود جھوٹ ہے. منافقت سے، دجل و فریب سے، غیبت سے، چغلی سے، دوسرے کا استہزاء سے، دوسرے کا تمسخر، دوسرے کی تذلیل اور باقی سارے بدکاریوں کے کام اور گناہوں کے کام جن پر شریعت میں لعنت کی گئی، انسان ان کو بھی زندگی میں قائم رکھے اور طریقت کی بات کرے، یہ خود جھوٹ ہے، منافقت ہے اور دجل و فریب ہے. تو کبائر سے توبہ یہ شرط اولی. اس کے بعد فرمایا کہ پھر توبتن نصوحا ہی کا دوسرا درجہ ہے کہ جب انسان کبائر یعنی بڑے گناہوں سے پرہیز کر لے تو پھر چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرے. چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرے. برے خیالات کا دل میں لانا، بری خواہشات کا دل میں لانا، کوئی چھوٹی گناہوں کی بے احتیاطیوں کا ہو جانا، کسی کی بے ادبی کا ہو جانا، کسی کی معمولی حق تلفی کا ہو جانا، یہ جو چھوٹے گناہ ہیں جن پر اللہ نے عذاب کی وعید نہیں کی، عقاب کی ہے. عقاب کہتے ہیں ناراضگی، یعنی وہ عذاب تو نہیں دیتا لیکن ناپسندی کی وجہ سے عقاب سرزنش کرتا ہے، تھوڑی سی سزا دے دیتا ہے. جیسے ناراضگی کے سبب کچھ منہ موڑ لینا اور پھر معافی مانگنے پر معاف بھی کر دینا. تو جہاں بڑے گناہ ہیں وہاں عذاب ہے، جہاں چھوٹے گناہ ہیں وہاں عقاب ہے. یہ سزا کی چھوٹی سطح ہے. تو پھر دوسرا درجہ ان چھوٹے گناہوں سے بھی توبہ. تو گویا پہلی توبہ جو سچی توبہ ہے وہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پرہیز کرنے کی نیت سے انسان توبہ کرے. تو گویا یہاں محرک عذاب اور عقاب سے بچنا. یہاں محرک کیا ہے؟ پہلی توبہ کا محرک کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سزا سے بچنا، اس کے عذاب سے بچنا، اس کے عقاب سے بچنا کہ اگر میں نے توبہ نہ کی تو عذاب کا شکار ہو جاؤں گا، اللہ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہروں گا. تو عذاب اور عقاب سے ڈر کر اللہ کی سزا سے بچنے کی خیال سے توبہ کرنا، یہ توبہ کا پہلا محرک ہے. یہ عوام کی توبہ ہے، عام اہل ایمان کی توبہ ہے. اس کے بعد اس سے اوپر درجے کی دوسری توبہ ہے. اس کا محرک عذاب سے بچنے کا خیال نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا خوش ہونا اور اس کی طرف سے اجر اور ثواب کا ملنا. پہلا محرک عذاب کا خوف تھا اور دوسرا محرک اللہ کے ثواب کی طلب ہے. عام مسلمان عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں اور جو اس سے اوپر درجے کو چلے جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ توبہ سے بھی اللہ کی بارگاہ سے ثواب آتا ہے، اجر ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، نعمتیں ملتی، اس کی رحمتیں متوجہ ہوتی. تو اگر محرک خوف عذاب ہو یہ پہلی توبہ ہے سچے دل کی. اگر محرک خوف عذاب نہ ہو بلکہ طلب ثواب ہو تو یہ توبہ انابت. تو کیا کہتے ہیں؟ توبہ انابت. کیا کہتے ہیں؟ توبہ انابت کہتے ہیں. اس میں انسان کبائر اور صغائر سے تو پہلے ہی مجتنب ہوتا ہے، بڑے چھوٹے گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اس لیے عذاب کا خطرہ اسے نہیں ہوتا. وہ مزید ثواب کا طالب ہوتا ہے، اس کی مزید رحمتوں کا طالب ہوتا ہے، اس کے مزید قرب کا طالب ہوتا ہے، اس کی عنایات اور بخششوں کا طالب ہوتا ہے. اس لیے جب وہ توبہ کرتا ہے اس خیال سے تو اس کی توبہ انابت کہلاتی، اس کی توبہ انابت کہلاتی. دوستو اس کے بعد پھر دو درجے اور ہیں، ان میں سے ایک درجہ جو تیسرا ہو گیا اس کا نام ہے توبہ استجابت. یہ اس سے اونچے درجے کی توبہ ہے. اس توبہ استجابت میں نہ عذاب کا ڈر محرک ہوتا ہے، نہ ثواب کی طلب محرک ہوتی ہے، بلکہ توبہ استجابت میں یہ خیال محرک توبہ ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں اور وہ میری شہرک سے بھی قریب تر ہے، وہ میری شہرک سے بھی قریب تر ہے، اتنا قریب ہے میرا مولا اور میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں. اور قل یا عبادی اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میری نسبت پوچھیں، تجھ سے یہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ فرمائیے کہ ہمارا رب کہاں ہے،
تو انی قریب، میرے بندوں کو بتا دے میرے محبوب کہ مجھے کہاں تلاش کرتے ہو، میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ کہاں تلاش کرتے ہو؟ بہت ہی قریب ہوں۔ انی اجیب الدعوت داع اذا دعان، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ یہ جو احساس قرب الہی ہے کہ وہ ہر سے بھی قریب ہے اور میری ہر پکار کو سنتا ہے اور میرے بہت قریب ہے، اس قرب کے احساس سے جو ندامت ہوتی ہے وہ توبہ کا محرک ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا درجہ بدرجہ توبہ کا رتبہ بلند ہوتا جا رہا ہے اور توبہ کے حسن میں نکھار آتا جا رہا ہے۔ وہ توبہ عذاب کے ڈر سے تھی، وہ بھی توبہ تھی، لیکن وہ غلاموں کی توبہ تھی۔ وہ توبہ جو عذاب کے ڈر سے نہیں بلکہ اس کی عنایات کی طلب میں ہے، وہ بھی توبہ ہے۔ اس میں اس کا حسن اور زیادہ نکھر گیا۔ یہ غلاموں کی توبہ نہ رہی، لیکن چونکہ حساب کتاب اور اجر و ثواب کا خیال ہے، یہ تاجروں کی توبہ ہے۔ اور وہ توبہ جو نہ ثواب کی طلب میں ہے نہ عذاب کے خوف میں ہے بلکہ اس کے احساس قرب کی ندامت میں ہے، وہ توبہ اور بلند لوگوں کی توبہ ہے۔ اس کو توبہ استجابت کہتے ہیں۔ اور چوتھی توبہ توبہ استحیا ہے۔ قرب کا خیال تو ہوتا ہی ہے، وہ بندہ دیکھتا ہے کہ وہ میرا مولا جو مجھے پکار رہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، گناہ کرنے والوں گناہ کر کے بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم گناہ کرتے جاؤ میں پھر بھی تم پہ لطف و احسان کروں گا۔ توبہ استحیا یہ ہے کہ قرب کا احساس تو تھا ہی، لیکن گناہ کر کے یہ خیال محرک آ گیا کہ میں گناہ کرتا ہوں اور وہ گناہ کے باوجود لطف و احسان کرتا ہے۔ اس کے لطف و احسان پر کی بنا پر اللہ سے حیا آ جائے اور اس کی ذات کے حیا میں توبہ کرنا، یہ توبہ استحیا ہے۔ حیاءً توبہ کرنا یہ توبہ استحیا ہے، اور احساس قرب میں توبہ کرنا یہ توبہ استجابت ہے، اور طلب عنایات میں توبہ کرنا یہ توبہ انابت ہے، اور عذاب کے خوف سے توبہ کرنا یہ توبہ نصوح، پہلی توبہ ہے۔ تو جو لوگ پہلی توبہ کرتے ہیں ان کو تائب کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تائب۔ اور دوستو یہ اس تائب کا درجہ ہے جو پہلی توبہ کرتا ہے کہ اس طرح ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ یہ پہلی توبہ کرنے والوں کا درجہ ہے۔ کمل لا ذنب لہ، جیسے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ جب تائب کا یہ حال ہے تو پھر منیب کا حال کیا ہوگا؟ جن کی توبہ توبت انابت ہے، دوسرے درجے کی توبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا کہ اس میں بندہ اللہ کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ انابت والی توبہ کا کیا حال ہوگا؟ اور تیسری اور چوتھی توبہ، اس توبہ کرنے والے کو اواب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اواب۔ تو توبہ کرنے والے تین قسموں کے ہوئے۔ ایک وہ ہوا جسے تائب کہا، اور تائب کا حال یہ ہے کہ اس کا کوئی گناہ نامہ اعمال میں باقی نہ رہا۔ جب اس سے بلند ہوا تو وہ بندہ منیب ہو گیا۔ وہ بندہ منیب ہو گیا، اور منیب کا درجہ اس سے کہیں بلند ہو گیا کہ اس کو اللہ نے اپنی نوازشات اور عنایات کے سمندروں میں غرق کر دیا۔ وہ منیب، اللہ کے پر اتنی نوازشات اللہ کی اور عنایات ہوئی کہ ہر سو جدھر بھی اس نے نظر دوڑائی اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو بھی دیکھا۔ یہ مرد منیب ہے، اور اس سے بلند اس کی توبہ ہوئی تو وہ مرد اواب ہو گیا۔ مرد اواب ہو گیا، اور اواب کا درجہ بہت بلند درجہ ہے، بہت بلند درجہ ہے۔ اس لحاظ سے بعض عرفاء نے توبہ کو یوں بھی تقسیم کیا کہ توبۃ العوام، توبۃ الخواص، اور توبۃ اخص الخواص۔ عام لوگوں کی توبہ اور خاص لوگوں کی توبہ، اور خاصوں سے بھی خاص لوگوں کی توبہ۔ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی۔ توبۃ العوام کیا ہے؟ توبہ عن الذنوب۔ اور توبہ خواص کیا ہے؟ توبہ عن الغفلت۔ اور اخص الخواص کی توبہ کیا ہے؟ توبہ عن ما سوی اللہ۔ گناہوں سے توبہ کرنا یہ عوام کی توبہ ہے۔ اور جو عوام میں سے اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس کے عباد مخلصین اور عباد مکرمین ہوتے ہیں،
جن کا تذکرہ وہ اپنے قرآن میں کرتا ہے وہ تو گناہوں سے پہلے ہی بچے ہوئے ہوتے، تو ان کی توبہ گناہوں سے نہیں ہوتی، ان کی توبہ نفس کی غفلتوں سے ہوتی ہے۔ عام لوگ گناہ کریں تو نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور اللہ والے گناہ سے تو پاک ہوتے، لیکن جو لمحہ اس کی یاد سے غفلت میں گزر جائے یہ اس لمحے سے توبہ کرتے ہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر، وہ کہتے ہیں کہ جو لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں بسر ہو گیا وہ اپنے آپ کو اس لمحے کو لمحے کفر گردانتے ہیں، اور جو لمحہ اللہ کی یاد سے بے توجہی میں بسر ہو گیا اس لمحے کو لمحے کفر گردانتے ہیں، تو وہ اس غفلت کو گناہ گردانتے ہیں، اس غفلت کو کفر گردانتے ہیں، تو ان کی توبہ گناہ سے نہیں بلکہ غفلت سے ہوتی ہے۔ وہ لوگ کسی لمحے اللہ سے غافل بھی نہیں ہوتے، وہ بھی توبہ کرتے ہیں، تو ان کی توبہ نہ گناہوں سے ہوئی، ان کی توبہ نہ غفلت سے ہوئی۔ وہ لوگ ما سوی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا خیال دل میں آ جائے اس سے بھی توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ ان ما سوی اللہ ہوتی، اللہ کے سوا کسی کا خیال بھی آ جائے اس سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جو بھی تقسیم کی گئی اس باب میں کہ ایک توبہ جو پہلی ہے، یعنی توبہ کی ایک سمت ہے، توبہ کا ایک سفر ہے، جو پہلی توبہ ہے توبہ عن الذنوب، اس کی سمت بیان کی اور افانے کہ یہ خطا سے ثواب تک ہے۔ پہلی توبہ کا سفر کیا ہے؟ خطا سے ثواب تک، یہ پہلی توبہ کا سفر ہے۔ دوسری توبہ کا سفر کیا ہے؟ درستگی سے مزید پختگی تک۔ دوسری توبہ کا سفر ہے درستگی سے مزید پختگی تک، اور تیسری توبہ کا سفر ہے خودی سے خدا تک، خودی سے خدا تک، یہ تیسری توبہ کا سفر ہے۔ خطا سے ثواب تک تو یہ ہے کہ گناہ کیا، صغیرہ تھا یا کبیرہ، انسان اس سے تائب ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لی، غفلت سے معافی مانگ لی، تو گناہ سے معافی اور غفلت سے معافی یہ سب خطا سے ثواب تک شمار ہے۔ تو دوستو، جو درستگی سے مزید پختگی تک کا سفر ہے توبہ کا، یہ عوام اور خواص سے بھی بلند ہے۔ یہ وہ توبہ ہے جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے، جب آپ نے کوہ طور پر عرض کیا رب ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا جلوہ کرا، اللہ سے اس کے دیدار کی طلب کی، جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو طلب دیدار الہی کی، جواب آیا نہیں ممکن کہ تو دیکھ سکے، اور پھر ایک تجلی گری، اور ان 81 شعاع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک کم و بیش بے ہوش رکھا۔ جب ہوش میں آئے تو قرآن پاک گواہ ہے، عرض کیا تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ اب بتائیے یہاں کون سا گناہ تھا یا کون سی غفلت تھی؟ کس شے کی توبہ؟ نہ گناہ کیا کہ اللہ کے دیدار کی طلب کی ہے، تو گناہ سے بھی توبہ نہ تھی، اور غفلت سے بھی توبہ نہ تھی کہ دیدار الہی مانگ رہے ہیں، اور بیداری کیا ہو؟ اگر دیدار کی طلب، اللہ کے دیدار کی طلب اگر یہ غفلت ہے تو پھر بیداری کس طرح؟ مانگ تو اللہ کا ہے، تو یہ بیداری کی بات ہے، ہوش کی بات ہے۔ تو نہ گناہ سے توبہ تھی نہ غفلت سے توبہ تھی، تو پھر کس شے کی توبہ تھی؟ یہ وہ توبہ ہے جو حالت درستگی میں کی اور مزید کے لیے کی۔ یہ توبہ کا وہ درجہ ہے کہ یہ توبہ نہ گناہ سے نہ غفلت سے بلکہ اپنے ذاتی ارادہ و اختیار سے توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دیدار کی طلب کی، یہ کیا تھا؟ یہ ذاتی خواہش تھی، یہ دل کا ارادہ تھا، یہ نفس کا اختیار تھا، خود طلب کیا۔ باری تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ آ موسیٰ مجھ سے دیدار طلب کر یا میرا دیدار کر، یہ خواہش ہے، یہ طلب ہے، یہ ارادہ ہے، یہ اختیار ہے، کس کا؟ یہ بندے کی طلب ہے، یہ بندے کا ارادہ ہے۔ حضرت موسیٰ طالب دیدار ہو کر دیدار مانگ رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے کہ مولا تو دیدار عطا کر، تو دیدار اللہ کا ہے لیکن ارادہ بندے کا تھا، وہ بہت بلند ارادہ تھا، بہت نیک ارادہ تھا۔